السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ داستان محرم از قلم عیشا وسیم، قسط نمبر 44۔ رودابہ نے اپنے وجود کو مشکل سے گرنے سے بچایا تھا۔ وہ طیش کے عالم میں اس کی سمت بڑھا تھا۔ رودابہ نے اپنی چیخ کا گلا گھونٹ کر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا اور ہاتھ نے گہرے گہرے سانس بھر کر اپنے غصے پر قابو کرنا چاہا۔ رودابہ لہجے میں نرمی تھی۔ رودابہ نے چہرے پر سے ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں ڈر واضح تھا۔ کیوں کیا یہ سب؟ لہجے میں نرمی سختی دونوں ہی واضح تھے۔ سوری، میں اس کی زبان کو بریک لگی تھی اور ہان کے سوال پر پسند کرتی ہوں مجھے لہجہ دو ٹوک تھا۔ رودابہ کی آنکھیں پھیلی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر نہ الفاظ ساتھ دے رہے تھے نہ جسم میں جان باقی تھی۔ اور ہان نے اس کی سمت قدم بڑھائے۔ دابی نے الٹے قدم لیے۔ بولو، وہ ہنوز اس کی سمت بڑھتا ہوا بولا اور وہ پیچھے قدم لیتے لیتے دیوار سے لگی تھی۔ مسٹر خان، ہاں یا نہ؟ وہ اور ہان کی اتنی نزدیکی پر سانسیں روک گئی اور نظریں جھکا کر ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ اور ہان کو جو ہلکی سی امید تھی کہ شاید وہ ایسی نہیں ہوگی، وہ مان جو رودابہ حسن پر تھا وہ ٹوٹ گیا تھا۔ کیوں؟ اس نے دیوار پر ہاتھ مارا تھا۔ رودابہ کی چیخ فضا میں گونجی۔ کون تھا میں تمہارا؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ رودابہ کی ہچکیاں بندھی۔ بولو۔ رودابہ کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ آ گیا نا مالک اور نوکر کا فرق؟ مالک تھے کے اور ہان کے ہاتھ کا بھاری تھپڑ رودابہ کے گال پر پڑا تھا۔ رودابہ کے رونے میں اضافہ ہوا۔ کون تھا میں تمہارا؟ وہ طیش کے عالم میں بولا۔ رودابہ کی آنکھیں ایسا لگ رہا تھا جیسے خون برسا رہی ہیں۔ اس کا دل کسی نے مٹھی میں دبوچا تھا۔ اس کا مسٹر خان اس پر ہاتھ اٹھا گیا تھا۔ مسٹر خان ایک بار پھر اور ہاتھ کا ہاتھ اٹھا تھا اور رودابہ کا گال سن کر گیا تھا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے ہوئے بے تحاشا رو دی۔ اس کا وجود پسینے سے تر ہوا تھا۔ اس کا دوپٹہ فرش کو سلامی دے رہا تھا۔ وہ رحم کے قابل لگ رہی تھی اور ہان کا تنفس بگڑا تھا۔ کون تھا میں تمہارا؟ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر بلک بلک کر روتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگی۔ مجھے نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا؟ اور ہان نے اس کا جبڑا ہاتھ کی سخت گرفت میں پکڑا۔ اس نے اور ہان کے سینے پر نازک ہاتھ رکھ کر پیچھے کرنا چاہا مگر اس کے وجود میں ہمت ہی نہیں تھی۔ بھائی تھا میں تمہارا رودابہ بی بی؟ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ وہ اس سے ڈر کر اسی کے سینے میں چھپی تھی اور ہان کا غصہ منٹ میں ہوا ہوا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو ایک آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر نکلا اور اس کی برین میں جذب ہوا تھا۔ رودابہ اپنے تپتے اور کانپتے وجود کو اس کے سینے میں چھپانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ الزام کیوں لگایا تھا؟ کیوں جھوٹ بولا؟ اور ہان کے سوال پر رودابہ نے اس کے سینے سے منہ نکال کر اسے دیکھا۔ وہ پہلا تھا جس نے اس سے یہ سوال پوچھا کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا۔ رودابہ کے سفید گال پر چھپی اپنی انگلیوں کے نشان کو دیکھ کر اور ہان نظریں چرا گیا۔ تو مجھے فائق بھائی نام مت لو میرے سامنے اس بے غیرت کا۔ اور ہان غصے سے بولا، مجھے نہیں کرنی تھی ان سے شادی، رودابہ نے روتے ہوئے کہا۔ اور ہان نے رودابہ کی سمت حیرت سے دیکھا۔ تو تم نے اتنی سی بات پر مجھے کریکٹر لیس بنا دیا؟ رودابہ نے سر نفی میں ہلایا۔ اتنی سی بات نہیں ہے مسٹر خان، وہ بہت گندے ہیں، وہ خوف سے بولی۔ مگر اور ہان کو اس کا یہ خوف طیش چڑھا گیا تھا۔ میں نے بکواس کی تھی کہ میں ساتھ ہوں تمہارے، بتاؤ سب کو سچ۔ اور ہان غصے سے چیختا ہوا اسے اپنے سے دور کر گیا۔ رودابہ کی کمر دیوار سے ٹکرائی تھی تو کیا کرتی؟ وہ بھی چیخی تھی۔ اور ہان اس کی اونچی آواز پر اسے خون اشام نظروں سے گھونٹنے لگا۔ ہاں سچ بولتی، جھوٹ بولنے سے کیا ہوا مسٹر خان؟ مجھ گند کو آپ پر تھوپ دیا گیا نا؟ اس نے اور ہان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا۔
وہ جو اسے غور سے سن رہا تھا اس کے پیچھے دھکیلنے پر وہ پیچھے ہوا۔ آپ اپنے آپ کو تو بچا نہیں پائے، مجھے کیسے بچاتے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ میں تو مجبور تھا۔ تم کہاں سے مجبور تھی؟ ہاں؟ اس کے سوال پر رودابہ تلخ سا مسکرائی۔ مسٹر خان، اب یہ مت کہہ دیجیے گا رودابہ حسن، تمہارے علاوہ سارے مجبور تھے۔ اس نے جس اذیت سے یہ الفاظ بولے تھے وہ ارحان کو محسوس ہوئے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر ارحان کے ہاتھ کو اپنے نازک سے ہاتھ میں تھاما تھا۔ مسٹر خان، ابا نے کہا تھا نا، انہیں نہیں پتا یہ صاحب جی نے کیا ہے یا فائق نے۔ نقصان تو میرا ہوا۔ کیا نقصان صرف ان کا ہوا تھا؟ انہوں نے ایک دفعہ مجھے سینے سے نہیں لگایا۔ کیوں؟ وہ اپنے ابا کی بے رحمی یاد کرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نے تو لگایا تھا، کیا سلا دیا تم نے؟ ارحان نے شکوہ کیا۔ مسٹر خان سب خود غرض ہو گئے تھے، مجھے لگا آپ بھی ہو جاؤ گے، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ تم بھی تو ہو گئی تھی۔ ارحان نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کروایا۔ مسٹر خان، ابا مجھے نہیں رکھنا چاہتے تھے، فائق بھائی سے شادی میں کرنا نہیں چاہتی تھی، اور آپ سے تو میرے دل کا تعلق ہے، اور اکثر لوگ دل کو راضی کرنے میں خود غرض بن جاتے ہیں۔ اس نے ہمت کر کے بولا، مگر ارحان کے کہکے نے اس کی ہمت کو خراج تحسین پیش کی۔ واہ رودابہ حسن، واہ! اس نے تالیاں بجائی تھیں۔ اس کا انداز رودابہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کرنے کا باعث بنا۔ کیا خود غرضی دکھائی ہے میرے بچے نے؟ وہ بھی محبت میں کمال ہو، تم بھی اور تمہاری محبت بھی۔ وہ زخمی لہجے میں کہتا ہوا اپنا رخ پلٹ گیا تھا، شاید اپنے آنسو چھپا رہا تھا۔ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا میرے بارے میں؟ ایک بار تو میرے بارے میں سوچتی اپنی مسٹر خان کے بارے میں؟ وہ زمین پر نظریں جمائے ہوئے کھوئے سے انداز میں بولا۔ آپ کے بارے میں ہی تو سوچا تھا، مگر وہ یہ نہ کہہ سکی۔ سب کو یقین تھا آپ پر، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ یقین تو مجھ پر نہیں تھا، میرے ابا کو۔ اس نے صفائی دی۔ ارحان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ ارحان کو ترس آیا تھا اس پر، وہ عزیز تھی اسے، وہ کیسے یہ بات جھٹلا دیتا؟ ارحان نے گہرا سانس بھرا، وہ عادی تھا اپنے غم چھپانے کا۔ وہ کیوں اشتہار لگا رہا تھا؟ اس نے تو آج تک اپنے باپ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا اپنی محرومیوں کا، پھر وہ اس نازک پر کیوں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، ہاتھ اٹھا چکا تھا؟ اس نے فی الحال اپنے غموں کو سائیڈ پر کر کے صرف اس معصوم کے بارے میں سوچا تھا، تو اسے رحم آیا تھا اس پر۔ ارحان نے اپنے قدم سائڈ ٹیبل کی سمت بڑھائے، وہاں سے پانی کا جگ اٹھا کر پانی گلاس میں ڈال کر اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ رودابہ مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے گلاس خالی کر کے اسے دیکھا۔ ادھر آؤ۔ وہ اس کے لہجے میں نرمی محسوس کرتے اس کی سمت بڑھی تھی۔ ارحان کے پاس پہنچ کر وہ نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دوائی لی تھی؟ اس کے غیر متوقع سوال پر رودابہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ارحان نے آئی برو چکائی، وہ نفی میں سر ہلا کر دوبارہ سر جھکا گئی تھی۔ اس کا گال سوج گیا تھا۔ پہلے اس درندے کا تھپڑ سہا تھا اس معصوم گڑیا نے، پھر اپنے بے حس باپ کا، اور پھر اس انسان کا جسے اس نے خود ظالم بننے پر مجبور کیا تھا۔ لاپرواہی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ لہجے میں سختی نہیں تھی، نہ نرمی تھی، بس غیر شناسائی تھی جو دابی کا دل دکھا رہی تھی۔ وہ مصروف سا خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، اور وہ مصروف سی آنسو بہا رہی تھی۔ پھر ایک دم سر اٹھا کر ارحان کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے موتی ارحان کی کالی گہری آنکھوں کا مرکز بنے۔ سوری مسٹر خان، مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں نا؟ وہ بلک بلک کر روتے ہوئے اس سے رحم کی طلبگار تھی۔ ارحان سے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا اس کا رونا، مگر وہ آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگانے کا بھی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنے کان کی لو کو پکڑ کر ارحان کو امید سے دیکھا تھا، اور یہاں اس ظالم ارحان پر وہ ارحان غالب آیا تھا جس کے لیے رودابہ کا یہ عمل ہمیشہ سے ہی اس کے
غصے کو جھاگ کی طرح بٹھانے کے لیے کافی تھا۔ ابھی وہ آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا تاکہ رودابہ خود ہی اس کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ ارحان کے جلتے دل کو قرار ملا تھا۔ مسٹر خان، میں بہت بری ہوں نا؟ مجھے آپ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنی تھی۔ ابا بہت غصے میں تھے۔ اگر وہ میری شادی فائق بھائی سے کر دیتے تو رودابہ مر جاتی۔ اس کی بات پر ارحان کا دل دھڑکا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے بازو اس کے گرد باندھے تھے۔ چپ کرو، اس نے سختی سے کہا۔ آپ میری دنیا ہیں مسٹر خان، کبھی بھی میری دنیا پہ بحران مت کیجیے گا اور خود سے دور مت کیجیے گا۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہوئی تھی۔ ارحان نے اپنے حصار کو نرم کیا تو وہ اس کے بازو میں ہی جھول گئی۔ جب سہنے کی ہمت نہیں تھی تو کیوں کودی آگ میں؟ اس نے سر نفی میں ہلا کر اسے پیچھے بیڈ پر لٹایا تھا، پھر گہری سانس بھر کر سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ میں سے تھوڑا سا پانی گلاس میں انڈیلا، پھر تھوڑا سا پانی ہاتھ میں گرا کر چند چھینٹے رودابہ کے چہرے پر گرائے تو اس کی آنکھوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ پھر دھیرے سے اس نے اپنی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں کھولیں۔ ارحان نے گلاس واپس ٹیبل پر رکھ کر سائڈ ٹیبل کی دراز میں سے دوائیوں کا ڈبہ نکال کر اس میں سے بخار کی دوائی نکالی۔ پھر رودابہ کے آگے کی۔ وہ بول نہیں رہا تھا زیادہ۔ رودابہ اپنی کونیوں کا سہارا لے کر اٹھی، پھر ارحان کے ہاتھ سے دوائی اور پانی کا گلاس اپنے ہاتھوں میں تھام گئی۔ ارحان نے اسے لیٹنے کا اشارہ کیا تو وہ لیٹ گئی۔ اس کی نظریں ارحان کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہی تھیں۔ ارحان نے اس پر کمفرٹر ڈالا اور سائڈ ٹیبل پر پڑے ریموٹ سے کمرے کی لائٹس کو بند کیا۔ سو جاؤ، وہ اسے کہتے ہوئے پلٹا تھا کہ وہ اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ مسٹر خان، پلیز میرے پاس رہیں۔ رودابہ حسن کی جو نرمی میں بخش گیا ہوں نا، وہ غنیمت جانو۔ صبر کے پیمانوں کو اور لبریز نہ کرو، وہ سختی سے بولا تو وہ ڈر کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ گئی۔ پلیز، وہ دوبارہ رونے کی تیاریوں میں تھی۔ میرا دل کر رہا ہے تمہیں جان سے مار دوں، وہ چیخا تھا جھنجھلاہٹ کے عالم میں۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے رونے لگی۔ بخار کی وجہ سے اس کا اپنے آنسوؤں پر اختیار ہی نہیں رہا تھا۔ وہ چڑچڑی ہو رہی تھی، مگر نہ وہ اس وقت کسی کو اپنے نخرے دکھا سکتی تھی اور نہ وہ اٹھانے کی پوزیشن میں تھا، مگر کہیں نہ کہیں وہ دونوں ہی یہی کام کر رہے تھے۔ وہ کلس کر بیڈ کی دوسری سائڈ آیا۔ رودابہ حسن، 2 منٹ ہے، جلدی سو جاؤ۔ رودابہ نے اس کی سمت کروٹ لی تھی۔ اس کو چوڑ ہوتا دیکھ کر ارحان کو تپ چڑھی تھی۔ میری نرمی کا یہ مطلب مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ معاف تو میں تمہیں کبھی نہیں کروں گا، اس نے غصے سے کہا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کے غصے نے اس کی غلط فہمی کو منٹ میں زمین بوس کیا تھا۔ ہمت لاؤ اپنے اندر رودابہ بی بی، اپنے جذباتی پن میں تم نے جو یہ قدم اٹھایا ہے نا، مجھ سے محبت کرنے کا اور مجھ پر الزام لگانے کا، اس سب کا حساب تم سے گن گن کر لوں گا۔ تم نے نہ مجھے اپنی محبت اور اپنا مسٹر خان ماننے سے انکار کیا تو میرا نام بھی ارحان ابراہیم خان نہیں۔ اس کے لہجے میں آگ کی سی تپش تھی۔ ایک بات بتاؤ، اس نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر گردن اس کی سمت گھمائی، تم نے محبت میں میرا مان اور بھروسہ توڑا ہے۔ جب میں تمہارا نفرت میں مان اور بھروسہ توڑوں گا تو کیا کرو گی؟ اس کی بات پر رودابہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے جو تکیے میں جذب ہوئے۔ ارحان تلخ سا مسکرایا۔ وہ سوچ چکا تھا رودابہ پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اس پر چیخے گا نہیں، بس اسے اپنے الفاظوں سے مارے گا۔ مسٹر خان، مجھے سونا ہے تو سو جاؤ، مجھے کون سا تم سے باتیں کرنی ہیں؟ مسٹر خان، اپنا ہاتھ تو دے دیں۔ اس کے پھر فرمائشی پروگرام آن ہوئے تھے۔ اس نے نقاہت زدہ لہجے میں کہا اور ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا بخار میں مبتلا ہونا ارحان کو نرم پڑنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی تھی اور وہ اس پر سے نظریں ہٹا کر سامنے دیوار پر جما گیا تھا۔ 10 منٹ بعد ارحان نے جب اپنا ہاتھ رودابہ کے ہاتھ سے نکالا
نکالنا چاہا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ مسٹر خان میں بھی جاگ رہی ہوں، اس نے معصومیت سے کہا۔ اورحان اسے گھونٹنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی۔ پھر وہ سو کیوں نہیں رہی تھی؟ آپ بھی تو لیٹ جائیں، تھک جائیں گے، اس نے اسے غیر آرامدہ انداز میں بیٹھے دیکھ کر فکر سے کہا۔ جھوٹے فکر کے ڈرامے نہ کرو رودابہ، آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ۔ آپ میرے سونے کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے؟ اس کی پوچھنے پر اورحان نے اسے غصے سے دیکھا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے سونے کے بعد تمہیں دیکھنے کا کام انجام دوں گا؟ اتنا چیپ سمجھا ہوا ہے؟ اورحان کے تو تن بدن میں آگ لگی تھی اس کے سوال پر۔ تو اس میں چیپ کی کیا بات ہے؟ میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں، الٹے ہاتھ کا دوں گا اگر فضول بکواس کی تو۔ اورحان غصے سے بولا تھا۔ وہ ڈر کر تھوڑا سا پیچھے ہوئی تھی۔ ڈرامے کر رہی ہو نا سونے کے؟ اورحان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں تو میں جا رہا ہوں، ہاتھ چھوڑو میرا۔ اچھا سوری، آپ سو جاؤں گی پکا؟ اور اگر تم 5 منٹ میں نہ سوئی تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا پکا، اس نے جل کر کہا۔ دابی نے اچھے بچوں کی طرح آنکھیں میچی تھی۔ اس کے آنکھیں بند کرنے پر اورحان نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا، ورنہ اسے لگ رہا تھا وہ اب اس کی طبیعت کا بھی لحاظ نہیں کرے گا۔ اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک ہٹائی اور بیڈ پر دراز ہوا تھا۔ اسے چند لمحے سکون کے چاہیے تھے۔ وہ دائیں طرف کروٹ کر کے سونے کا عادی تھا اور اس وقت اس کا ہاتھ رودابہ کے ہاتھ میں تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بائیں طرف کروٹ لے کر لیٹا تھا اور وہ اپنے کمرے میں اکیلا رہنے کا عادی تھا۔ اسے رودابہ کی موجودگی اپنے کمرے میں خلی تھی۔ وہ زین کے ہسپتال میں ہونے کی وجہ سے پہلے ہی اس پورے ہفتے ڈسٹرب رہا تھا اور آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ اس کی نظر رودابہ پر پڑی جو پوری کمفرٹر میں چھپی ہوئی تھی۔ بس چہرہ ہی کمفرٹر سے باہر تھا۔ آنکھوں کی جنبش بتا رہی تھی وہ ابھی بھی جاگ رہی ہے، مگر اورحان کے ڈر سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہے۔ اورحان کے لب نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اس افلاطون پر تو دوائی کا نشہ بھی نہ چڑھا تھا۔ اورحان نے آنکھیں بند کی تھیں اور 5 سے 10 منٹ میں ہی اس پر نیند غالب آ چکی تھی۔ اس کے سونے کی دیر تھی کہ رودابہ کھسک کر اس کے قریب ہوئی تھی، پھر اس پر بھی کمفرٹر ڈال کر اسے دیکھنے لگی۔ اف، یہ احساس، یہ حق، یہ خوشی! اسے یقین تھا ایک دن اورحان کی نفرت پر اس کی محبت غالب آئے گی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھامے اورحان کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ "آئی لو یو مسٹر خان"، وہ یہ کہہ کر اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ کیا اتنا آسان تھا اس کے لیے اپنی محبت کو سب کی نظروں میں مشکوک بنانا؟ اگر آپ سب کو بھی ایسا لگتا ہے تو غلط لگتا ہے۔ وہ اورحان کی بجائے اپنے آپ کو سب کی نظروں میں مشکوک بنا گئی تھی۔ کیا رودابہ اب اپنے یقین کو عملی جامہ پہنا پائے گی؟ کیا اورحان اپنے کردار پر لگائے گئے الزام میں اس کی پوری زندگی تباہ کرنے والا تھا؟ رودابہ کیا کر گئی تھی اپنے ساتھ بھی اور اپنی محبت کے ساتھ بھی؟ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا، "یہ عشق نہیں، بربادی ہے۔ یہ بربادی ہی تو میرا عشق ہے۔ میں اپنی بربادی میں آپ کو اپنی زندگی کی آخری خوشی لکھوں گی"۔ تو کیا وہ یہ سب کر کے واقعی میں برباد ہو گئی تھی یا اپنی زندگی کی خوشی حاصل کر چکی تھی؟ اس کے انداز تو ایک الگ سا پیغام دے رہے تھے۔ اف، یہ نامحرم کی محبت کیوں بلوا گئی تھی اس سے جھوٹ؟ کیوں بنا گئی تھی اسے خود غرض؟ وہ کیوں تھی اتنی جنونی؟ جس طرح اورحان اپنی افلاطون کی رگ رگ سے واقف تھا، اسی طرح رودابہ بھی اپنے مسٹر خان سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی اورحان کی زندگی میں اپنا مقام، وہ کیا ہے اورحان کے لیے۔ وہ جانتی تھی اورحان اسے اس سب سے باہر نکال لے گا، مگر وہ اسے کبھی بھی اپنا نام نہیں دے گا۔ ہائے، یہ نظروں کا تقدس، یہ نظروں کی پاکیزگی! میرا اسے جہانِ کل ماننا اور اس کا فقط مجھے ایک رشتہ ماننا۔ لو، ہو گئی میں خود غرض۔